خواتین کا کیا رول ہے؟ کیا رول ہے جی عورت کا؟ بولو سوشل میڈیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کے بابا دلائے, ان کے ابا دلائے, ان کا بھائی دلایا, انہوں باہر سے بھیجائے, انہوں یہ کرے. عورتوں کا کیا رول ہے؟ خواتین کا معاشرے میں کیا رول ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو عورتوں کے قدموں کے نیچے کیا ہے بولا؟ جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت جیسی چیز کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے قدموں میں جنت ہے, یعنی کہ اہمیت بتا رہا ایک ماں کی. کیا اہمیت ہے؟ جنت جیسی چیز بھی آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کے قدمہ بھی اس سے اونچے ہیں. یہ عورت کا سٹیٹس ہے ماں بنے بعد. اور یہ ماں کا کیا رول ہو رہا فیملی میں؟ پھر خواتین کا کیا رول تھا کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے, ان کو اچھا کھلائے, گھر کو اچھا رکھے, اور اپنے خاوند کی اور اس کے بچوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ جتنا کام تھا. عورت پہ گھر سے باہر نکل کے کمانے کی ذمہ داری اسلام کبھی رکھا بھی نہیں. اور اگر اس کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو بھی اس کا پیسہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے, چاہے دے چاہے نہ دے. کوئی اس کا شوہر یا اس کا باپ اس کو لڑکے نہیں لے سکتا کہ چلو دو میرے کو پیسے دو. اللہ تعالیٰ عورت کو اتنا اونچا سٹیٹس دیا, اتنا اونچا مقام دیا, تو ہمارا رول اس میں کیسا رہنا؟ پھر اتنا اونچا رہنا نا, معاشرے کو بنانے میں, معاشرے کو سدھارنے میں. کیا سدھار لائے ہم؟ کیا سدھار لا رہے ہیں عورتیں آج معاشرے میں؟ معاشرے کا بگاڑی عورتوں سے ہے, معاشرے کی بربادی عورتوں سے ہے. عورت کی دشمن عورت ہے. گوسپ, ہر جگہ گوسپ ہونا, غیبت ہونا, چغلیاں ہونا. اور دوسری چیز کیا ہونا؟ کچھ بھی کرو بیٹا ابا کو نکو بولو. اماں چھپاتی باپ سے, چلو چھپا رہے ایک حد تک ڈرانے کے لیے ٹھیک تھا, لیکن کرو, اجازت میری طرف سے ہے. دیکھو ابا ان کو معلوم نہیں ہونا. میں ایسے کئی عورتوں کو, کئی گھروں کو جانتی ہوں جو اپنی اولادوں کو ایسا کر کے بگاڑ دیے, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو ایسا کر کے بگاڑ دیے. اور بعد میں پھر وہ اولاد آپ کو جب پلٹ کے بولتی تو وہی مار ہوتی, میرے بچے نافرمان ہو گئے. ارے جب آپ اس کو دین سکھاتے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جنت بھی آپ کے قدموں کے برابر نہیں ہے, ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت بھی. یہ اسٹیٹس تھا عورت کا, یہ مقام تھا عورت کا. اور عورت, یاد رکھو, عورت ایک شخص کو جنت میں جانے سے روک سکتی. جب بیٹی بن کے جہنم سے ڈھال بن جاتی باپ کے لیے, تو وہی عورت یہ 4 مردوں کے لیے جہنم کا راستہ بھی بنتی. کون کون 4؟ اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھائی اور اس کا بیٹا. یہ اس کے جو ولی ہے, ان سب کے لیے جہنم سے کیا بن جاتی؟ وہ لوگ جنت میں کہتے ہیں اللہ یہ میرا باپ تھا, یا اللہ یہ میرا بھائی تھا, یہ میرا شوہر تھا, یہ میرا بیٹا تھا, میرے کو یہ فلاں کام نہیں بولا, میرے کو بے پردگی تھی, میرے کو نہیں روکا. میری ماں اور بہنوں, یہ آپ جب عورت ہے تو آپ اپنے مقام کو سمجھیے, اپنے سٹیٹس کو سمجھیے, اور اپنا رول, اپنے حقوق ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے حساب کریں گا جس کے ماتحت ہے, یعنی کہ مالک سے حساب ہوئیں گا اس کے غلاموں کا, شوہر سے حساب ہوئیں گا اس کے ماتحت اس کے بیوی بچے ہیں, اور عورت سے حساب ہوئیں گا اس کی اولاد کی پرورش کا بھی. ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا حساب ہونے والا ہے. کیا جواب دیتے آپ؟ کیا اللہ کے سامنے منہ دکھاتے جا کے؟ میری ماں اور بہنوں, معاشرے کو کوسنے سے پہلے, معاشرے کو برا بولنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو, اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھو, اپنے بچیوں کے حالات دیکھو کیسے ہے. جینٹس کے پاس عورتیں اپنے ہاتھ دے کے مہندی لگا رہے, ان کو برقع پہن کے ہے, ہاتھ دے رہے اور مہندی لگا رہے. ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ پردہ کس سے ہے, ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ میرا ہاتھ چھونا غیر محرم حرام ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کسی مرد کو کسی غیر عورت کا ٹچ ہونا 2 لوہے کے گرم شلاق اپنے سر میں بھونکنے سے بہتر ہے. سر میں لوہے کی گرم شلاخ سلیے اپنے سر میں بھونک لینے سے بہتر, وہ بہتر ہے, لیکن عورت کا چھونا اتنا برا ہے. میری بہنوں, یہ چیز کی تمیز نہیں ہے. ہمارے نظام آباد میں عورتیں, میں اپنے آنکھوں سے دیکھی, مہندی ہاتھوں پہ لگا رہے, ویڈیوز آئے تھے میرے پاس, مہندی ہاتھوں پہ لگا رہے غیر محرم سے. ہنسی مذاق ہو رہا ہو, اپنے پیر پہ رکھ کے استغفر اللہ نعوذ باللہ بولنے میں بھی شرم محسوس ہوتی. اتنی ضروری تھی آپ کو مہندی لگانا کہ آپ بازار گئے آدھی رات کو اور غیر محرم سے لگا رہے. اس کی تمیز سکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ عورت کو.
یہ حرام ہے بتانا کس کی ذمہ داری تھی؟ معاشرہ غلط ہے بولنے سے ہو گیا؟ اس کی ماں کی ذمہ داری تھی. اس کی ماں اس کو پرورش کی تو وہ ماں کی ذمہ داری تھی کہ بیٹا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. کئے کیسا ہے، کئے ایسے ولاگنگ چینلز ہیں یوٹیوب پہ جس کو دن بھر دیکھتے رہتے. پوری لائف فیک ہے، جو سوشل میڈیا پہ بتاتے سب فیک ہے. جیسا فلٹر ڈالتے وہ فلٹرڈ لائف ہے، وہ ریالٹی سے بہت دور ہے. اور اس کو ہم ریالٹی سمجھ گئے، اس کو ہم سب سمجھ گئے. اور ہمارا رول اصل غلطی معاشرے کے بگاڑ کی، خواتین کا اپنا رول نہیں سمجھنا ہے. شوہر اگر گھر کا پرنسپل ہے تو عورت گھر کی ٹیچر ہے. عورت اپنی اولاد کو تعلیم دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ عورت سے سوال کریں گا تیری اولاد کو کیا تربیت دی. میری ماں اور بہنوں، ماؤں کا انفلوئنس اولاد پہ رہتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو کیا کی تھی، کن کی ماں ہے نو؟ انس بن مالک کی امی ہے. تو ان کے شوہر کو معلوم ہوا جب کہ انہوں اسلام قبول کر لیے تو بولے یہ کیا تم محمد کے دین پہ چلنے لگی اپنی باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے؟ تم بگڑے میرے بچوں کو نہیں بگاڑنا. تو بلائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بولے بیٹا بولو قولوا لا الہ الا اللہ. باپ برا نہیں پڑھنا، باپ بوری پڑھو تو بیٹا پڑھ رہا. کس کا اثر ہوا جی؟ ماں کا اثر ہوا نا. ماں کی اللہ تعالیٰ ہے نا عورت کی زبان میں تاثیر رکھا. میری ماں اور بہنوں، عورت کی زبان میں تاثیر ہے، چاہے وہ کسی بھی رول میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو. اللہ تعالیٰ عورت کی زبان میں تاثیر رکھا. اور اپنی تاثیر کو سمجھو اور اپنی زبانوں کو، اپنے گھر کو خوشیوں کا گلدستہ بناؤ. میری ماں اور بہنوں، انس بن مالک پھر کیا بولے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بولے کہ تم تو بگڑی اور میرے بچوں کو بھی لے کے بگڑ رہی.